بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے پہلے میرے شیخ حضرت مولانا حکیم عبدالمالک صاحب بڑی عالمانہ فاضلانہ گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ان کے علم کے اندر حلم کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی کے اندر صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اور اللہ نے اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، اور قرآن کہتا ہے تم نے بھی ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا لے کر آنا ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے میرا دل چاہتا ہے میں اج تانوں پانچ تن پاک دی شان سنا، سنو گے انشاءاللہ؟ ایڈوانس آکھو سبحان اللہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ پھر سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور پھر انشاءاللہ آخر پر مولا علی کا تذکرہ انشاءاللہ 3-4 بجے تک بعد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں پچھلا جلسہ چھاڑ کے آیا تھے، میں دوویں جلسے آج اتنے کرنے انشاءاللہ ہے۔ کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی محبت ذوق کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی بڑی تیزی کے ساتھ۔ مینوں انتظامیہ نے ساتھی آخری سن بھی اسی چول پیک کرنے نے تے تسی تھوڑی تقریر لمبی کر چھڑیا جائے تاکہ پیک ہو جائے تے اسی انہاں دا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جدو پیک ہو جان گے وہ انشاءاللہ واپی آ جان کے پتہ لگ جائے گا بھی چول پیک ہو گئے نے تے ہون ویلا آ گیا تقریر ختم کرن دا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ کائنات کے پروردگار نے اس دنیا کائنات کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا، پھر انسانوں میں سے اللہ نے انبیاء کو چنا، انبیاء کرام میں سے کائنات کے پروردگار نے 4 اولو العزم پیغمبروں کو چنا۔ ان 4 نبیوں میں سے اللہ نے تیرے اور میرے نبی کا انتخاب کیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے نبی بنایا، کہو سبحان اللہ۔ اور آئیے میرے نبی کو چنا تو کس انداز کے ساتھ چنا، توجہ میری طرف رکھیے گا، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور صرف میرے نبی مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے وقار آیا، وقاروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے دیانت آئی، دیانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امانت آئی، امانتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بنات آئی،
بنات میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے دبدبہ آیا، دبدبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سورت آئی، سورتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے گفتار آئی، گفتاروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے اخلاق آیا، اخلاقیات میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر مکہ آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عمر آئی، عمروں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے زندگی آئی، زندگیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے گھنٹے آئے، گھنٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے، عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے، عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے، علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے، بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے، امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی اونچی آنکھوں، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور آؤ، مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اور میرے نبی کو اللہ نے نا ساری کائنات میں سے چنا، اور چننے کے بعد نا کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے ورا فانا لاکا ذکرک، سونیا تینوں بھی ساری کائنات وچوں چن کے نبی بنایا ہے، ہن تیرا تذکرہ بھی ساری کائنات وچوں اچھا کر کے رکھ چھڑے۔ اے ادھے بول دے، ادھے نہیں بول دے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، آج حضور دی نعت پڑھنی ہے تے مل کے پڑھنی ہے تاکہ نعت خواہاں چ نہ لکھیا جائے، بولو اچھی ورفعنا
اچھی بولو ورفعنا لک ذکرک. کیا معنی ورفعنا کا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سہنا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، او میرا محبوب پیغمبر، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیری بات کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا. ربا کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے اس انداز کے ساتھ اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا بھی تذکرہ ہوگا. اگر یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے. تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، نماز میں خدا کا نام، نماز میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام، گاؤں میں خدا کا نام، گاؤں میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام. زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے. بلند کر کے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، قبیلے صحابہ. ورفعنا تسی بول گئے اچھی آکھو ورفعنا. اچھا ورفعنا دا ایک معنی تے ہے کہ اللہ آخدہ ہے سونیا میں تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر چھڑے ہے. علماء نے اس دا ایک معنی اے بھی لکھیا ہے کائنات دا شہنشاہ آخدہ ہے او میرا محبوب پیغمبر میں تیرا ذکر تے اچھا کیتا ہی ہے، جرا تیرا امتی تیرا ذکر اچھا کرے گا میں انہوں بھی دونا جہانا چو اچھا کر چھڑا گا. سبحان اللہ سبحان. پھر پڑھئے نا ورفعنا لک ذکرک. آج نعت پڑھنی حضور کی تو قرآن کی زبان سے پڑھنی ہے، قرآن کی زبان سے. رب کعبہ کی قسم میں اپنے نبی کی نعت پڑھوں حق ادا نہیں ہوتا. حافظ صاحب میرے شیخ نعت پڑھیں حق ادا نہیں ہوتا. محمدی صاحب نعت پڑھیں حق ادا نہیں ہوتا. میرے شیخ عبد المالک صاحب نعت پڑھیں حق ادا نہیں ہوتا. حق ادو ادا ہوندے جدو شان والا رب شان والے انداز دے نال اپنی شان والی کتاب دے وچ شان والے نبی دی شان بیان کر دے. سبحان اللہ سبحان. قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے. اونچی بولو قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے. اور میری اماں جان کے پاس ایک آیا نا آنے والا آ کر کے پوچھتا ہے اماں بتائیں تو صحیح نا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے. اماں فرماتی ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن. یہ سارا کا سارا قرآن تیرے نبی کا اخلاق ہی تو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے خطیب گفتگو کر رہے تھے لاہور کے بہت بڑے مجمع میں. تو ایک آنے والا آیا جیالہ آ کر کے کہنے لگا شاہ جی اج ساری رات دے وچ نا حضور دی ساری شان سنانی تسی، اج تو ساری شان حضور دی سنانی ہے. تو شاہ جی آکھن لگے بھئی مینوں اے دسو ادھر قرآن ہے، اے قرآن کی ہے حضور دی شان ہے، قرآن کی ہے حضور دی. تے مینوں اے دسو اے قرآن کنے عرصے چ نازل ہویا ہے؟ تے آکھن لگے 23 سالاں چ. قرآن کنے عرصے چ نازل ہویا ہے؟ 23 سالاں چ.
تو شاہ جی آکھن لگے اللہ نے میرے نبی دی شان بیان کردیاں قرآن 23 سالہ چ نازل کیتے تے تسی آکھدے ہو عطا اللہ شاہ بخاری ایک رات سنا دے کیویں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے عمر چاہیے، میرے نبی کی ایک حدیث پر قیامت تلک کے لیے لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا، چلو تو انداز چھڑنے، حضور نے فرمایا جدو رات نو تسی بستر تے سو جاؤ نا، جدو صبح اٹھو جدو دوبارہ سونا ہے نا تے بستر نو 3 واری جھاڑ کے لمبے پہنا ہے۔ سنی حدیث میرے نبی کی ہو گئی، صدیاں گزر گئی، آج کئی 100 سال کے بعد سائنس نے ریسرچ کی آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے بڑے بڑے ان کیمروں کو ایجاد کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان ساری رات اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہے تو اس کے جسم سے جو مردہ سیل ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں وہ ٹوٹ کر کے اس کے بستر پر گر جاتے ہیں۔ اگر دوبارہ جھاڑا نہ جائے اور انسان اسی بستر پر دوبارہ ویسے ہی لیٹ جائے تو وہ مردہ سیل جو ٹوٹ کر کے گرتے ہیں وہ انسان کے جسم کے اوپر دوبارہ لگ جاتے ہیں اور انسان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ میں قربان نہ جاواں اپنے نبی دی ایک ادا تو میرے نبی نے قیامت تلک واسطے ہر مسئلہ ہی بیان کر چھڑے۔ سبحان اللہ۔ سے پھر پڑھو نا وارا فانا، تسی ٹلے پہ جندی اچھی آنکھوں وارا فانا۔ آپ کی آواز کم ہوئی تو میں چوتھے گیئر چ بھی ہویا تو میں بریک لا چھڑنی ہے، میری بریک پری ٹائٹ جے ہے، یاد رکھیا جے تسی میرے نال بولنے ہیں ورفعنا لاکا ذکرک۔ حضرات گرامی قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نا بڑے خوبصورت انداز میں بولا، کہنے لگا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شاعر ہے۔ کہنے لگا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ شیخ عبد المالک صاحب توجہ میری طرف رکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے قرآن آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، نصفہ او انقص منہ قلیلا تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، ما ودعک ربک وما قلی تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی جاہد الکفار تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے نام کا چرچا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ تیرے نام کا چرچا، وما محمد الا رسول تیرے نام کا چرچا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نظرة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں، گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا، غلمہ میں ملائک میں حوروں میں محل میں جنت کے نداروں میں تیرے نام کا چرچا، شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں سب نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا، فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان ہے، لاکھوں میں ہزار
مزاروں میں تیرے نام کا چرچا، منبر ہو کے محراب، مسجد ہو کے مصلی، ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا، ابو بکر میں، عمر میں، عثمان میں، علی میں، آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، تخصیص ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، فروخی تیرے اشعار میں وجدان عجب ہے، مومن کے ہیں ناروں میں تیرے نام کا چرچا۔ قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتے، بولو قرآن سارا میرے نبی کی نعت پڑھتے، اور تسی بولو ورفعنا، عجب ایتھے رکھنا ہے، تجھے آکھو ورفعنا، لوکی ادھر ادھر جان دینے اسی آج ایتھے رہنا، اچھی آکھو ورفعنا۔ اللہ آکھ دے او میرا سوہنا نبی، میں تیرا ذکر اونچا کر چھڑے، اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا، اے اللہ نبی تے ہوندے ہی اونچا ہے، اوہ آج دا کوئی ولی ویکھ لو نا تے ویکھیاں پتہ لگ جاندہ ہے کہ کوئی رب دا ولی آ رہے ہیں تے نبی سبحان اللہ نبی تے ہوندہ ہی اونچا ہے، بولو نبی تے ہوندہ ہی ورفعنا لک ذکرک۔ اب دس بستہ میں نے بھی عرض کیا ربا سارے نبی تیرے اعلیٰ، نبی تو ہوتا ہی اعلیٰ، پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی شان والے، اے اللہ پیغمبر تے تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنایا، بنانے کے بعد تو نے اس کو جنت کا مکین بنا دیا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیری توحید کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے گوارا کر لیا اس نے، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے جب اپنا آسا پانی کے اندر مارا تو نے پانی کے اندر راستے بنا دیے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب اپنے ہاتھ پر لوہا رکھتا تو اس لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ قبر سے کھڑا ہو کر پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے نبی کا تذکرہ اونچا کر دیا۔ یہاں پر کس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے اور پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا، اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے، میں نے مکہ کی اس دھرتی کی قسمیں اٹھا ڈالی، اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پہ پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، اس کے قدم عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کر کے رکھ دی۔ سبحان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ساری کائنات دے وچ اگر کوئی جنت دا باغ ہے تے وہ میرے نبی دا روزہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں بات کرتا چلا جاؤں تو یہیں پر بات رک جائے گی، لیکن میں چونکہ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں بات مکمل کرتا ہوں، تو آئیے حضرات گرامی قدر تذکرہ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
عنہما کا کر کے بات مکمل کرتے ہیں. کون سیدنا حسن، کون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہیں. آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ، میرے نبی کے چہرے پر خوشی کے اثرات. میرے نبی اٹھے، بڑی جلدی کے ساتھ چلتے چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر پہنچے. آپ نے حضرت حسین کو اپنی گودی میں اٹھایا اور میرے نبی حضرت حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میرے نبی مسکرا رہے ہیں، میرے نبی خوش ہو رہے ہیں. اور اذان دینے کی جب باری آئی تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے آؤ، حسین کے کان میں اذان دینی ہے. جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، حسین کے کان میں اذان دینی ہے. جب اذان دینے کی باری آئی میرے نبی نے خود حضرت حسین کے کانوں میں اذان دی ہے. اور جب گھڑتی دینے کی باری آئی میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ. شہد کی گھڑتی حسین کے منہ کے اندر ڈال دی جاتی ہے. واہ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں. میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اپنے منہ کے اندر اس کو چبایا. اس کھجور کے حصے کے ساتھ میرے نبی کا لعاب دہن لگ گیا. جب لعاب دہن لگا میرے نبی نے اس لعاب کو نکالا، حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا. مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے. اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے. مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے. اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بات آگے چلی، تھوڑا سا وقت گزرا. حضرت علی نے نا حسنین کریمین کا نام رکھ دیا، خود ہی رکھ دیا. حضرت مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھ دیا. تھوڑا سا وقت گزرا نا تو میرے نبی تشریف لے کر کے آئے. میرے نبی پوچھتے ہیں علی بتا تو صحیح نا میرے نواسوں کا نام کیا رکھا ہے؟ تو روایت میں آتا ہے حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک کا نام جعفر رکھا ہے، دوسرے کا اور نام رکھا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں آج جبریل آیا سی. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. آج جبریل آیا سی، پیغام لے کے آیا ہے. کائنات دے پروردگار نے ایک پیغام بھیجا ہے. کائنات کا سوہنا نبی کہتا ہے نہیں علی نہیں، آج جبریل آیا تھا، اللہ نے حکم کیا، پیغام بھیجا ہے. ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا. کائنات کے پروردگار نے آج پیغام بھیجا ہے، حکم کیا، آرڈر کیا ہے کہ وہ میرا سوہنا نبی جائیے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے. ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے. آج کسی دا نام رکھے ہوں ماما جو چوڑا ہوں پھر دے میرا نام میرے مامے نے رکھیا ہے، میرا نام میرے دادے نے رکھیا ہے، میرا نام میرے امام نے رکھیا ہے، میرا نام میرے خطیب نے رکھیا ہے. ہم حسنین کریمین کی عظمت پہ کیوں قربان نہ جائیں کہ جن کا نام رکھا ہے رکھا تو میرے نبی نے ہے، رکھوایا کائنات کے رب نے ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور گل آکھاں اگر تسی سمجھو تے جدوں دی دنیا بنی ہے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تلک جدوں دی دنیا بنی ہے پوری تاریخ دے اندر، پوری دنیا دی تاریخ دے اندر تانوں کوئی بھی کسی شخصیت دا نام نہ حسن ملے گا نہ حسین ملے گا، نہ کسی نبی دا نام حسن ملے گا نہ حسین ملے گا. اس نالوں پہلے تانوں اے نام نہیں ملے گا. مانا اے ہویا کہ اللہ نے اے دوویں نام چن کے رکھے سی کہ میرے نبی دے نواسے ہون گے انہاں دا رکھیا جائے گا. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، صرف نام نہیں چنا. میرے نبی کے لیے اللہ نے نواسوں کے نام بھی چن کر کے رکھوائے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور سنیے نا ایک بڑا عجیب منظر پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، آپ کی نا چھوٹی چھوٹی عمر، یوں آپ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ نا حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے ہیں نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ دونوں کی آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، جیسے بچوں میں ہو جایا کرتی ہے۔ میرے نبی یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے نہیں پہلے نانا سے میں ملوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے نانا سے میں ملوں گا۔ میرے نبی کو پتا چلا، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا آپ جھگڑا نہ کیجئے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملی۔ اچھی آنکھوں، یہ میں دعا کر چھڑا، پھر اچھی آنکھوں سبحان اللہ، پھر آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ میدان سج گیا، سبحان اللہ سبحان، میدان سج گیا، جنت دے نوجوانہ دے سرداران دی کشتی ہومن لگی ہے۔ کیا خوبصورت گل ہے، میرے نبی تربیت کر رہے ہیں۔ اج دی ماں ہے نا، اج دی ماں آکھ دیئے او پتر اس کمرے چ نہیں جانا، اس کمرے چ نیرا ہے، اس کمرے چ نہیں جانا، اس کمرے چ بھاؤ ہے، تے اس کمرے چ بھی نہیں جانا، اس کمرے چ بلی ہے۔ وہ بیچارے نو ڈرا کے انہوں بڑا کیتا ہے کہ وہ بزدلی بن گیا ہے۔ میرے نبی تربیت دے رہے نے، او بیٹا حسن، بیٹا حسین، اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ آج تربیت لے لو، اپنے نانا سے سیکھ۔ کشتی ہونے لگ گئی، اب کشتی ہو رہی، میدان سج گئے، حضرت مولا علی پاس بیٹھے ہوئے، میرے نبی تشریف فرمائے، کشتی ہو رہی، سبحان اللہ سبحان، کشتی ہو رہی ہے۔ میرے نبی نا بار بار ایک ہی جملہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ائی حسن خذ حسین، ائی حسن خذ حسین، ائی حسن خذ حسین، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، لگا دے زمین پر چت لگا دے، حسن بیٹا پکڑو حسین کو۔ حضرت علی سے رہا نہیں گیا، عرض کرتے محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار یہی کہتے ہیں حسن پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے ہیں کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا ہے، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا کشتی دیکھ رہا ہے، جو بار بار حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ سبحان اللہ کائنات دے فرشتیاں دا سردار جنہ دا غلام ہوئے، انہ دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے حدیث میں یہ موضوع کیوں بیان کروں، تسی بھی آکھو گے نا، کوئی آکھ دے صبح کوئی کوڑا جا بندہ، کچھ بندے بیٹھے ہوندے نے صرف گل لبن واسطے کہ میں نے کوئی گل لبے جڑی صبح میں بھی تو کوئی گل کرنی ہے نا، کہ سارے مولوی صاحب کر جان، میرے پاسے بھی کوئی گل آوے تو کوئی گل لبن واسطے بھی بیٹھا ہوندے، وہ آکھے گا اے بھی کوئی موضوع بیان کرنا لا، تے حدیث سنو میرے نبی دی تو انہوں پتہ چلے اہمیت کی ہے۔ میرے نبی فرماتے، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا، اور ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے پیار کیا، بلکہ میرے نبی نے صیغہ تبدیل فرما چھڑے، میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما چھڑے۔ میرے نبی آخدے نے جن نے حسن و حسین نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، اور جن نے میرے نال پیار کیتا احبہ اللہ، کائنات دا شہنشاہ اس بندے دے نال پیار کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا کیا بنا؟ محب بن گیا۔ بولو مصطفیٰ کا کیا بنا؟ محب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے، محب اسے کہتے ہیں۔ جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا، جو مصطفیٰ کا محب بن گیا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بن گیا۔ اوے اج تہاڈا کوئی محبوب ہوئے
تے تسی ان دی آنکھاں چو آنسو نہیں آمن دیندے تے جرا بندہ رب دا محبوب بن جاوے تے سبحان اللہ پھر ساری کائنات چوک کے سلام نہ کرے انہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آؤ اگلی بات سنو، میرے نبی گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ تشریف فرما، حاضر جم میں گٹ لگا ہوا، میرے نبی فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسین کو دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین، کسی انسان نے اس دنیا کائنات میں اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ نا ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے ربا مجھے اجازت چاہیے، میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ آخری بات وہ جو میری طرف رکھیے، فرشتہ رب کو اجازت مانگ رہے، ربا اجازت چاہی دیئے زمین تے جانا چاہنا، اجازت چاہی دیئے۔ کائنات دے شہنشاہ نے پوچھیا کیوں جانا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے کبھی زمین پر جانے کی اجازت نہیں مانگی، آدم صفیق اللہ آئے میں نے اجازت نہیں مانگی، نوح نجیب اللہ آئے میں نے اجازت نہیں مانگی، موسیٰ کلیم اللہ آئے میں نے اجازت نہیں مانگی، عیسیٰ روح اللہ آئے میں نے اجازت نہیں مانگی، لیکن اب کائنات کا سردار نبی دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آخر الزمان پیغمبر کا دیدار کروں، این یسلم علیہ، میں اپنے نبی کو سلام کروں، صرف زمین پر جانا چاہتا ہوں اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے، اپنے نبی کو سلام کرنے کے لیے۔ میرے نبی تعارف کروا رہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، رب سے اجازت لے کر آیا ہے اور صرف مجھے دیکھنے کے لیے، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے، کائنات کے پروردگار نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سہنا نبی، صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے نوجوانوں، صرف امت محمدیہ کے نوجوان نہیں، شیخ محترم صرف امت محمدیہ کے نوجوان نہیں، جب سے دنیا بنی ہے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، ان کی جتنی امتیں آئی ہیں، ان امتوں میں جتنے نوجوان اللہ کے برگزیدہ گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جو جنت میں جائیں گے، دنیا دے وچ جننے نوجوان نے جڑے جنت جاون دے، انہاں ساریاں دے نوجواناں دے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ پھر میں نو بھی آکھن دے ہونا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اخت تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق دو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑتا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری یہ کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اوے گنتی شمتی دا اور رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانا پاکے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جب اگلی بار آئیں گے یہی سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
یہ خصوصی دعا ہمارے پیارے حاجی محمد یعقوب صاحب جو اس مسجد کے بڑے اچھے نمازی اور جن کے گھر آج ان کے بیٹوں نے ضیافت کی، اور دعا کریں 1 مہینہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، دعا کیجئے کائنات کا مالک ہمارے اس بھائی کو معاف فرما کر کے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کی یہ مجلس اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ان کا میزبانی کرنا، کھانا بنانا، میری ماں بہنوں نے جو کھانا بنایا، اللہ ان کی یہ محنت کرنا بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اسی طرح حاجی محمد سرور صاحب اور اسی طرح مولوی خادم صاحب کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، قاری زبیر صاحب کی والدہ دنیا سے رخصت ہوگی، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کائنات کا مالک گناہوں کو معاف فرما کر کے، مغفرت فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے جتنے عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہاں، میرے شیخ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اعلان تے تانوں پتہ ہے، اے ہر جمعے تو بعد اعلان ہوتا ہے تے ہر تقریر تو بعد بھی اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے کلیم بھائی تشریف رکھتے ہیں سی ڈی سینٹر والے، تو یہ اعلان تو اب تک آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ آج کی تمام تقریریں، یہ یوٹیوب چینل ہے کلیم اسلامک سینٹر، ٹھیک ہے نا جی، کلیم اسلامک سینٹر علماء سے بڑا پیار، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ نام آپ یاد کر لیں، کلیم اسلامک سینٹر، وہاں جائیں، وہاں پر آپ کو تمام تقریریں مل جائیں۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرض سے دور فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو رفع فرما، جتنی میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی حاجی یعقوب صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ مغفرت فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ یا اللہ میرے شیخ مولانا حکیم عبد المالک صاحب، یا اللہ ان کو صحت کاملہ والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے علم کے اندر حلم کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے اس کانفرنس میں تعاون کیا ہے، یا اللہ ان کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ حافظ یاسین صاحب بڑے رابطے کے اندر رہے ہیں اور پروگرام کو کامیاب کرنے میں بڑی محنت کی، یا اللہ حافظ صاحب کی صحت کاملہ والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نرینہ سہل اولاد عطا فرما، یا اللہ سب کو نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔